السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے زمین گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ جسٹس رنگن مکھوپادھیائے کی عدالت نے اس درخواست پر 3 دن کی بحث اور سماعت مکمل کرنے کے بعد 13 جون کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہیمنت سورین کو ای ڈی نے 31 جنوری کو زمین گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران ہیمنت سورین کی طرف سے دلائل پیش کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کپل سبل اور میناکشی اروڑا نے کہا تھا کہ ای ڈی نے جس زمین پر قبضے کے الزام میں ہیمنت سورین کے خلاف کارروائی کی ہے وہ چھوٹا ناگپور ٹیننسی ایکٹ کے تحت بھویہاری نوعیت کی ہے اور اسے کسی بھی حالت میں فروخت یا منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمین کی لیز راج کمار پاہن کے نام پر ہے۔ اس زمین پر ہیلیئرس کچپ نامی ایک شخص کھیتی کرتا ہے اور بجلی کا کنیکشن اسی کے نام پر ہے۔ اس سے ہیمنت سورین کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ انہیں جیل سے بھی رہا کر دیا گیا۔ دہلی این سی آر میں جمعرات کی دیر رات سے ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں جمعرات کی صبح 8:30 بجے سے جمعے کی صبح 8:30 بجے تک 228 ملی میٹر بارش ہوئی۔ یہ 1936 کے بعد جون کے مہینے میں 24 گھنٹوں میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش ہے۔ 1936 میں 28 جون کو 235.5 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ دہلی میں جون کے پورے مہینے میں اوسطاً 80.6 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 3 گنا بارش کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ صبح دفتر اور کام پر جانے والوں کو ٹریفک جام اور سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے سے دشواریاں ہو رہی۔ حالانکہ 2 ماہ سے جاری شدید گرمی سے لوگوں کو راحت بھی ملی ہے۔ جمعے کو دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 3.2 ڈگری کم ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس کے 5ویں دن کی کارروائی ہنگامے کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں نیٹ کے مسئلے پر اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے ہنگامہ کیا اور نعرے بازی کی۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک کا معاملہ اٹھایا تھا۔ جب انہوں نے اس معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا تو اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آپ اس معاملے کو صدر کے خطاب پر بحث کے دوران اٹھا سکتے ہیں۔ راہل گاندھی صدر کے خلاف پر بحث سے قبل ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے ایوان کے 13 سابق ارکان کی موت کی اطلاع دی۔ ایوان میں سابق ارکان کے انتقال پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد اسپیکر نے ارکان سے کہا کہ وہ اپنے ناموں کے سامنے نشان زد فارم ایوان کی میز پر رکھیں۔ تبھی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے نیٹ کا مسئلہ اٹھایا اور اس پر بحث کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی کے مطالبے پر اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آپ صدر کے خطاب پر کسی بھی موضوع پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اور مجھے توقع ہے کہ حکومت جواب دے گی۔ راجدھانی دہلی میں شدید بارش کے درمیان جمعے کی صبح اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 کی چھت کا ایک حصہ کھڑی گاڑیوں پر گر گیا۔ اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اس واقعے کو لے کر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پرینکا گاندھی نے اپنے پوسٹ میں لکھا، مارچ میں وزیر اعظم نے دہلی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 کا افتتاح کیا تھا۔ آج اس کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں ایک کیب ڈرائیور کی المناک موت ہو گئی۔ 3 ماہ قبل وزیر اعظم نے جبل پور ایئرپورٹ کا افتتاح کیا تھا، اس کی بھی چھت گر گئی۔ ایودھیا میں تعمیراتی کاموں کی خراب حالت ہے اور وہاں پر بھی چندہ لو اور دھندا دو کا بدعنوان ماڈل ہے جس سے اب پردہ اٹھ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم ان ناقص تعمیراتی کاموں اور اس بدعنوان ماڈل کی ذمہ داری لیں گے؟ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بارش کے بعد دہلی ایئرپورٹ کی چھت گرنے پر بی جے پی اور نریندر مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے نریندر مودی حکومت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کھڑگے نے اس حادثے کے لیے مودی حکومت کی مجرمانہ غفلت اور بدعنوانی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت مودی حکومت کے گزشتہ 10 سالوں میں گھٹیا انفراسٹرکچر کے تاش کے پتوں کی طرح گرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی ایئرپورٹ ٹرمینل 1 کی چھت گرنا، جبل پور ایئرپورٹ کی چھت گرنا،
ایودھیا کی نئی سڑکوں کی خراب حالت، رام مندر میں پانی کا ٹپکنا، ممبئی ٹرانس ہاربر لنک روڈ میں دراڑیں پڑنا، بہار میں 2023 اور 2024 میں بنائے گئے 13 نئے پلوں کا گرنا، پرگتی میدان ٹنل کا بار بار ڈوبنا، گجرات میں موربی پل گرنے کا سانحہ، یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جو مودی اور بی جے پی کے عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے بلند و بانگ دعووں کو بے نقاب کرتی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ امرتیا سین کے ہندوستان و ہندو راشٹر سے متعلق بیان پر بی جے پی کے اعتراض پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں بلکہ تکثیریت کا اور کئی برادریوں کے اتحاد کا ملک ہے۔ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر نہیں بنایا جا سکتا۔ دراصل ملک کے ہندو راشٹر ہونے کے تعلق سے امرتیا سین نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوک سبھا انتخابات کے نتائج سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں۔ ان کے اس بیان پر بی جے پی نے اعتراض کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بہار کے کانٹریکٹ ٹیچرز کے معاملے کی سماعت کے دوران سخت ریمارکس دیے ہیں۔ جسٹس بی وی ناگرتنا کی سربراہی والی بینچ نے تبصرہ کیا کہ کیا ملک میں تعلیم کی یہ سطح ہے۔ عدالت نے کہا کہ نوکری حاصل کرنے والا پوسٹ گریجویٹ چھٹی کی درخواست بھی نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب بہار جیسی ریاست اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے اہلیت کے امتحان کا اہتمام کرتی ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ قوم کی تعمیر کرتے ہیں اور اگر آپ ان امتحانات کا سامنا نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ اس سخت تبصرے کے ساتھ سپریم کورٹ نے بہار کے کانٹریکٹ ٹیچروں کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے بہار کی اساتذہ یونینوں کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ اس درخواست کے ذریعے انہوں نے اہلیت کے امتحان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سابق نائب وزیر اعظم اور بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر رہنما لال کرشن اڈوانی کو دارالحکومت دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ انہیں خرابی صحت کی وجہ سے ایمس میں داخل کرایا گیا تھا۔ قبل ازیں اسپتال ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی کے تجربے کا لیڈر کی حالت مستحکم ہے۔ اڈوانی کو جانچ کے بعد 1 بجے اسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ اڈوانی 96 سالہ کو پیشاب میں انفیکشن کی شکایت کے بعد انہیں ایمس لے جایا گیا تھا اور تقریباً انہیں یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں داخل کرایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تجربے کا لیڈر ایمس کے جیریاٹرک ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھے۔ اب وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں اور اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ مجلس کے سربراہ اسدالدین اویسی نے لوک سبھا کے اندر جے فلسطین کا نعرہ لگایا تھا جس کا اثر دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے۔ اس کو لے کر کافی تنازعہ ہے اور اس کے خلاف شکایت بھی درج کرائی گئی ہے۔ اس سب کے درمیان سابق اسرائیلی سفیر نے ایسا دعویٰ کر دیا جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہندوستان میں اسرائیل کے سابق سفیر ڈینیل کارمو نے اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے حماس کے ساتھ جاری جنگ میں اسرائیل کی بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر کے مدد کی ہے۔ ہندوستانیوں نے ہمیں یاد دلایا کہ کارگل جنگ کے دوران اسرائیل ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ در حقیقت اسرائیل ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اس دور میں کھل کر ہندوستان کا ساتھ دیا تھا اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ ہندوستانی اسے نہیں بھولتے اور شاید وہ احسان کا بدلہ چکا رہے۔ کمل ہاسن کی فلم انڈین 2 کا پوسٹر ریلیز کر دیا گیا اور انڈین 2 کا سیکول انڈین کا آفیشیل ٹیزر ریلیز کر دیا گیا جسے شائقین فلم میں خوب پسند کیا جا رہا اور لائکا پروڈکشن کے بینر پر بنائی گئی ایس شنکر کے ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن میں بنی یہ فلم 12 جولائی کو تمل، تیلگو اور ہندی میں یکساں طور پر ورلڈ وائڈ ریلیز کی جا رہی ہے۔ 250 کروڑ کی لاگت سے بنی اس فلم میں کمل ہاسن کے سیناپتی کا رول ادا کیا ہے جو ایک مجاہد آزادی ہیں جو پوری ذمہ داری سے رشوت خوری کے خاتمے کے لیے لڑتے ہیں۔ فلم کے دیگر اہم کرداروں میں سدھارتھ ایس، جے سوریا، رکل پریت سنگھ، گلشن گروور وغیرہ شامل ہیں۔ فلم کی سنیماٹوگرافی روی ورمن اور آر رتنا ویلو نے کی ہے جبکہ وی ایف ایکس کے سپروائزر روی سنواس موہن ہیں۔ فلم کو سریکا پرساد نے ایڈٹ کیا ہے۔ اس فلم پروجیکٹ کی شروعات کا 2017 میں اعلان کیا گیا تھا لیکن ایک حادثے میں یونٹ کے کچھ ممبران کی موت اور کووڈ کی وجہ سے فلم کو 2 سال کی تاخیر سے آن بورڈ کیا گیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی قومی دارالحکومت میں واقع قیام گاہ پر حملے کے بعد اشرار نے ان کے مکان کے گیٹ اور بورڈ پر اسرائیل کی تائید میں پوسٹرز لگائے۔
حملہ آوروں نے صدر مجلس کے گھر پر آئی سٹینڈ وتھ اسرائیل کے پوسٹر لگائے اور انہیں نااہل قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ صدر مجلس کی قیامگاہ پر لگائے گئے پوسٹر پر ہندی زبان میں لکھا تھا، بھارت ماتا کی جے، اسد الدین اویسی کی اہلیت منسوخ کی جائے۔ صدر مجلس کی قیامگاہ پر حملے کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ایک رکن پارلیمنٹ کی قیامگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں اور ویڈیوگرافی کرتے ہیں تو پولیس کو کیسے اس بات کا علم نہیں ہوتا؟ بروقت پولیس وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ واضح ہے کہ فلسطین کی حمایت میں نعرہ لگانے کے بعد سے ہی بی جے پی کے ارکان و قائدین صدر مجلس کے خلاف برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔